देखो मैंने कहा ये नागा ना हो ना, ये हजरत थानवी हजरत थानवी रहमुल्लाह के बारे में आता है कि वो गालिबन जब बयानुल कुरान लिख रहे थे तो गालिबन हजरत शेखुल हिंद उनसे मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा तसनीफ का काम है, मैं आता हूँ। तो कहते वो एक आध मिनट के लिए चले गए, अपनी किताब खोली बस और उस जगह पर बैठ गए जहाँ उन्होंने तसनीफ करनी थी, फिर वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि काम तो किया नहीं, तो उन्होंने कहा बस मैं सिर्फ नागा नहीं करना चाह रहा था कि नागा ना हो। तो मैंने भी ये कहा, मैंने कहा चलो नागा ना हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेते हैं। जी पढ़े फिर। जी औज़ुबिल्लाहि जी जी बिस्मिल्लाह। जी। आप पढ़ेंगे शावली भाई, पढ़ें। जी जी मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। जी। باب ما جاء في التأمين. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كحيل عن حجر بن أنبث عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كحيل عن حجر بن أبي أمس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، وهفذ به صوته. قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي الأنبس: وإنما هو حجر بن أنبس، ويكنى أبا السكن. وزاد فيه: أن ألقمة بن وائل، وليس فيه أن ألقمة، إنما هو حجر بن الأنبس عن وائل بن حجر. وقال: وحفظ بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان فيها أصح من حديث شعبة. قال: وروى الآلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كحيل نحو رواية سفيان. وبه قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الآلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كحيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كحيل. शाबाश। जी। तो देखो ये बाब है, बाब माजा फी तामीन। ये बाब है आमीन। ये बाब है बाब माजा फी तामीन, आमीन कहने के बारे में। तो आप जरा इस हदीस की सन अब्दुर्रहमान बिन मादी, ये दोनों कहते हैं हदसना सुफियान, हमें सुफियान ने बता दिया। वो कहते हैं सलमा बिन कोहैल अन हुजर बिन अम्बस, वो कहते हैं वाइल बिन हुजर। वो कहते हैं समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा, मैंने नबी अलैहि सलातो सलाम को सुना, आपने गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ा, वक़ाल आमीन, फिर आमीन भी कहा, वमद्द बिहा सौता। देखो मद्द बिहा सौता का एक तर्जमा आप कर सकते हैं कि उन्होंने आवाज को खींचा, लेकिन ज्यादा इसका मशहूर तर्जमा है उन्होंने आवाज को बुलंद किया। वमद्द बिहा सौता यानी बुलंद आवाज से उन्होंने आमीन पढ़ी, ये ज्यादा उसका गोया कि मशहूर तर्जमा है। अब उसके बाद इमाम तिरमिजी कहते हैं वफिल बाब अन अली, हजरत इस बाब में हजरत अली और हजरत अबू हुरैरा से भी रिवायात हैं। और उसके बाद काल अबू ईसा, अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हदीस वाइल, जो वाइल वाली हदीस है ये हदीस हसन है। वह भी यकूल, और यही इसी हदीस के मुताबिक मज़हब इख्तियार किया है गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म, बहुत सारे आले इल्म जैसे नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन और बाद वाले, यौरन वो ये समझते हैं यरफ़ा रजुल सौतौ, कि आदमी अपनी आवाज़ बुलंद करे बितामीन, आमीन कहते वक्त, वला युख्फिया, और आहिस्ता न कहे। वह भी यकूल शाफ़ी व अहमद व इसहाक, यही शाफ़ी अहमद और इसहाक का कौल है।
اب یہ تو ہو گئی اس حدیث کا ایک ورژن، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب آگے امام ترمذی اس حدیث کا دوسرا ورژن بتا رہے، جو امام شعبہ سے، جو امام شعبہ سے ہیں، تو پھر اس پر ایک اعتراض کریں گے، دو تین اعتراضات کریں گے، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فرمایا وروا شعبہ، شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان سلمۃ بن کوہیل، ان حجر ابل انبس، ان القمہ بن وائل، ان ابی، یعنی شعبہ نے اس حدیث کو کس سے روایت کیا؟ سلمہ بن کوہیل سے، انہوں نے حجر ابل انبس سے، انہوں نے القمہ بن وائل سے، انہوں نے اپنے والد وائل سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، اور آمین کہا، وخفض بصوت، اور آواز کو پست کیا، یعنی انہوں نے گویا کہ آہستہ آواز سے آمین کہی، یہ شعبہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب سفیان کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آواز کو بلند کیا، سفیان اس حدیث کو یوں روایت کر رہے ہیں، جبکہ شعبہ کہتے ہیں کہ نہیں، آواز کو پست کیا، اور یہ ہماری دلیل بھی ہے، یہ جو شعبہ والی روایت ہے۔ اب قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں سمعت محمدن، میں نے امام بخاری سے سنا، امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ حدیث سفیان اصح من حدیث شعبہ، کہ سفیان والی حدیث زیادہ صحیح ہے شعبہ والی حدیث کی بنسبت اس بارے میں، گویا کہ انہوں نے سفیان والی حدیث کو ترجیح دیا۔ کیوں؟ اب وہ شعبہ کی حدیث پر اعتراضات کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ تین اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَخْطَأَ شعبہ، امام شعبہ نے غلطی کی ہے فی مواضع من هذا الحدیث، اس حدیث کے کچھ جگہوں پر۔ کیسے؟ فقال، انہوں نے کہا حجر ابل انبس، حالانکہ وہ ہے حجر بن انبس، یعنی اگر آپ شروع میں سند دیکھیں، حجر بن انبس سفیان کہتے ہیں نا، لیکن شعبہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر ابل انبس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ حجر بن انبس کا مطلب ہوتا ہے کہ حجر جو انبس کا بیٹا ہے نا، جبکہ شعبہ اس کو کہہ رہے ہیں حجر ابل انبس، یعنی حجر جو انبس کا باپ ہے، یعنی شعبہ انبس اس کا بیٹا بتا رہے ہیں، جبکہ سفیان کہہ رہے ہیں نہیں، انبس حجر کا باپ ہے۔ تو یہ ایک غلطی یہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں ان کی کنیت ابو الانبس نہیں ہے، ابو السکن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ گویا کہ اس میں غلطی، میں ساتھ ساتھ غلطی کا جواب بھی دیتا جاؤں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حجر تھے، ان کے بیٹے کا نام بھی انبس تھا، ان کے والد کا نام بھی انبس تھا، تو لہٰذا وہ کچھ راوی انہیں حجر ان کی کنیت ابو الانبس بھی تھی اور ابو السکن بھی ہے، تو کچھ راوی ان کی ابو الانبس والی کنیت کے ساتھ ان کو ذکر کرتے ہیں حجر ابی الانبس، اور کچھ راوی ان کے والد کے ساتھ ان کو ذکر کرتے ہیں حجر بن انبس۔ اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو رجال کی مشہور کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب، تو انہوں نے اس میں یہ تصریح کی ہے کہ ان کی دو کنیتیں ہیں حجر کی، ایک ابو السکن ہے، ایک ابو الانبس ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سفیان نے یہی حدیث ابو داؤد شریف میں روایت کی ہے، ادھر وہ بھی حجر ابی الانبس کہہ رہا ہے، تو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو خود سفیان اسے حجر ابو الانبس بھی کہہ رہے ہیں، دوسرا رجال کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حجر کا باپ بھی انبس تھا، حجر کا بیٹا بھی انبس تھا، تو یہ دونوں جو ہے نا، یہ گویا کہ اس طرح سے انہوں نے اس کو بنایا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب تو ہو گیا کہ یہاں غلطی نہیں ہے، یہ گویا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں ہیں تو آپ ابو الانبس بھی کہہ سکتے ہیں، بن انبس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ غلطی نہیں ہے، ایک تو اس کا جواب ہو گیا۔ وزاد فی، دوسرا اعتراض امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ سفیان نے اس میں اضافہ کیا القمہ بن وائل کا، حالانکہ اس میں القمہ کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَإِنَّمَا هُوَ حجر بن انبس عن وائل ابن حجر، ڈائریکٹ وائل بن حجر سے، یہ جو القمہ ہے یہ وائل کے بیٹے ہیں۔ تو امام بخاری دوسرا اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ حجر اس حدیث کو وائل سے دراصل روایت کر رہے ہیں، لیکن شعبہ اس میں وائل کا بیٹا القمہ بھی ڈال رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی غلطی ہے، حالانکہ حجر نے ڈائریکٹ ان القمہ کے والد سے سنی۔ تو اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں، دراصل یہ انہوں نے دونوں سے سنی، یہ انہوں نے القمہ سے بھی سنی ہے، یہ انہوں نے وائل سے بھی سنی، تو لہٰذا کبھی وہ القمہ ذکر کر دیتے، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ اس کو جو ہے نا، یہ اصول حدیث کی کتابوں میں ایسی سند کو کہا جاتا ہے المزید فی متصل الاسانید، المزید فی متصل الاسانید اس کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی، میں نے جس سے نقل کی ہے، آپ نے ڈائریکٹ اس سے بھی سنی ہے، تو آپ نے مجھ سے بھی سنی ہے، میں نے اس سے نقل کی ہے، اور آپ نے ڈائریکٹ اس آدمی سے بھی سنی، تو جب آپ اس بات کو روایت کریں گے تو آپ دو ورژن اختیار کریں گے نا، میرا واسطہ اور اس آدمی کا، یا کبھی ڈائریکٹ اس آدمی کا مجھے گرا دیں گے درمیان میں کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ اس سے بھی سنی۔ تو یہاں انہوں نے القمہ سے بھی بات سنی تھی اور ان کے والد وائل سے بھی سنی، تو لہٰذا کبھی وہ کیا کرتے ہیں،
وہ علقمہ کا واسطہ ذکر کر دیتے ہیں، کبھی گرا دیتے ہیں، تو گویا کہ ایسے واسطے سے سند منقطع نہیں ہوتی، نہ ایسے واسطے کے اضافے سے سند پہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ سند پہلے ہی متصل ہوتی ہے تو اس میں اضافہ کر لیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانید۔ تو یہ سند المزید فی متصل الاسانید سے ہے، لہذا وہ علقمہ نے اس سے بھی سنی ہے، اور جو ہے نا وہ دوسرے سے بھی سنی ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ علقمہ نے صرف وہاں سے سنا ہے، یہ بات جو ہے نا گویا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس کا جواب ہے۔ اب یہ بات کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ علقمہ نے ان سے سنا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ مسند احمد اور مسند ابو داود طیالسی، ان دو کتابوں میں حجر بن انبس باقاعدہ صراحت کر رہے ہیں کہ میں نے علقمہ سے سنی ہے، سمعت علقمہ، تو جب وہ سمعت کی صراحت کر رہے ہیں تو لہذا انہوں نے علقمہ سے سنی ہے، تو لہذا اس کا گویا کہ جواب، اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا۔ اب تیسرا امام بخاری اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ سفیان شعبہ کہتے ہیں وخفض بیاسا تھا، جبکہ وہ تو ہے مد بیاسا تھا، تو اس کا جواب ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں سفیان نے غلطی کی ہو نا، سفیان نے مد بیاسا ہوتا غلط بولا ہو، شعبہ نے خفض بیاسا ہوتا صحیح بولا ہوگا۔ دراصل وہ امام بخاری اس کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ پچھلی دو غلطیاں شعبہ نے کی ہیں تو تیسرا فرق بھی شعبہ کی طرف سے ہے، حالانکہ ہم نے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ پچھلی دو غلطیاں نہیں ہیں، تو جب پچھلی دو غلطیاں نہیں ہیں تو اس غلطی میں پھر گویا کہ ایک ہی غلطی ہے نا، یعنی ایک ہی فرق ہے کہ لفظ خفض بھی ایسا ہوتا ہے یا مد بھی ایسا ہوتا ہے، تو شعبہ اور سفیان کا اختلاف ہو گیا، تو یا تو سفیان کو ترجیح دیں یا شعبہ کو، تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شعبہ نے غلط بولا یا سفیان نے، یعنی وہ دو غلطیاں جب نہیں ہیں تو پھر ایک ہی الفاظ کا فرق ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہے ہی نہیں، یعنی احناف اس کو یوں دیکھتے ہیں، دو وجہ سے ہم کہتے ہیں غلطی نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مد بیاسا کا ایک معنی ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ آواز کو کھینچنا، آمین آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو یہ بات دونوں جمع ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آمین آہستہ کہی ہو اور آمین کی مد کو کھینچا ہو۔ دیکھو آپ علیہ السلام جب آہستہ قرات کرتے تھے وہ اتنا آہستہ کرتے تھے کہ ساتھ والوں کو سنائی دیتا تھا، ظاہر ہے مسجد نبی چھوٹی سی مسجد تھی، آج بھی جب امام تھوڑا سا آہستہ قرات کرتا ہے اور تھوڑا سا اگر اس کو ایسا بولتا ہے تو وہ ساتھ والوں کو سمجھ میں آتا ہے، تو آپ علیہ صلاحت السلام نے آمین آہستہ تو کہا لیکن اس کو کھینچا ہوگا، تو لہٰذا یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ یا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ صلاحت تو اصل میں یہ جو وائل بن حجر تھے نا، یہ وائل بن حجر یمن کے آدمی تھے، حضرت وائل جو تھے نا یہ یمن کے آدمی تھے، اور کہا جاتا ہے یہ یمن کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، اور یہ 20 دن نبی علیہ صلاحت والسلام کی خدمت میں رہے، پھر وہ یہاں سے تشریف لے گئے، تو حضرت وائل بن حجر مدینہ اور مکہ کے صحابی نہیں ہیں، تو یہ آپ علیہ السلام سے دین سیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے پھر چلے گئے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت وائل نے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں کسی موقع پر آپ علیہ السلام نے زور سے آمین کہی ہوگی، تاکہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ جو ہے نا یہ یعنی ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آمین اس طرح سے کہنا ہے، یعنی تعلیم کے لیے، اور اس کی حدیث کی کتابوں میں تو تصریح نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ہے جس میں آناف کے مستدلات جمع ہے، آثار السنن، آثار السنن ایک کتاب ہے علامہ نیموی رحمہ اللہ کی، بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی محنت سے انہوں نے لکھی ہے۔ پھر آثار السنن پہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے، وہ حاشیہ بہت کمال کا حاشیہ ہے، اور حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جتنا حافظہ تھا، جتنا یہ حدیث کا وہ بالکل ایک یہ سمجھ لو کہ وہ سافٹ ویئر تھے حدیث کا، جس طرح حدیث کا ایک شاملہ ہوتا ہے تو وہ حدیث کا ایسا ہی شاملہ تھے، تو ان کو سب پتا تھا کہ کون سی حدیث کہاں آ رہی ہے، یہ بالکل عجیب و غریب ہے، بسا اوقات عقل میں بھی نہیں آتا کہ کیا اتنا حافظہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ تو آثار السنن پہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک حاشیہ لکھا تھا جو پھر شائع نہیں ہو سکا، ابھی حال ہی میں وہ شائع ہوا ہے، حال ہی میں وہ شائع ہوا ہے بن نوری ٹاؤن سے، اور جو سلیمان بن نوری صاحب ہیں، حضرت بن نوری کے بڑے صاحبزادے، تو انہوں نے اس پر مضمون بھی لکھا ہے اس دفعہ کی البینات میں غالباً۔ تو آثار السنن یا اس کے حاشیے میں، یہ اب مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں کیونکہ اس حاشیے کے حوالے آتے ہیں کتابوں میں، تو آثار السنن یا اس کے حاشیے میں کسی جگہ سے کسی کتاب، علامہ کوئی دولابی ایک محدث گزرے ہیں، تو ان کی کتاب ہے الاسماء والکنہ، تو اس میں یہ اضافہ ہے اس حدیث میں کہ ما اراہ الا لیعلمنا، کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے ایسا کیا، یعنی الفاظ یوں ہیں فقال آمین یمد بها صوتا ما اراہ الا لیعلمنا،
میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے یہ بولا تھا، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ وہ دراصل کبھی آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تو آہستہ آمین کہنے کی تھی، لیکن ایک آدھ بار انہوں نے حضرت وائل کو سکھانے کے لیے زور سے بھی بولا ہوگا، تو حضرت وائل نے جب کبھی حدیث سنائی ہوگی تو وہ تخفیف والا پہلو بیان کیا ہوگا، کبھی جب سنائی ہوگی تو وہ زور والا پہلو بھی بیان کیا ہوگا کہ جارن بھی کہی ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں ان دونوں میں ایک تو تطبیق ہے. یا بعض حضرات نے تطبیق کس طرح سے تو یہ تطبیق میں نے دی، دونوں بتا دی کہ یا تو مد بیاسا ہوتا کا مطلب ہوتا ہے آمین کو کھینچا تو پھر وہ خفض کیا وہ خلاف نہیں رہے گا، یا پھر مد بیاسا ہوتا کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انہوں نے زور سے بولا ہوگا اور خفض بیاسا ہوتا وہ عادت مبارکہ بتا رہی ہے، اور مد بیاسا ہوتا جو ہے نا وہ جو آپ نے ایک آدھ بار کیا ہے تو یہ اس میں آ گیا. تو یہ تو خیر یہ اس کا جواب ہمارے حنفی علماء نے دیا ہے، حنفی محدثین نے. تو لیکن امام ترمذی ظاہر ہے اعتراض کر کے انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ لیا ہے اور اعتراض کر دیا ہے. تو آگے وہ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زرع سے سنا، پوچھا اس حدیث کے بارے میں، فقال حدیث سفیان فی ھذا اسا، سفیان کی حدیث اس میں ایسا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علا بن صالح اسدی ان سلمہ بن کوہیل نہ وہ روایت سفیان، وہ کہتے ہیں سفیان کا متابع موجود ہے. متابع کیسے موجود ہے؟ یعنی ایک اور راوی بھی سفیان کی طرح روایت کر رہے ہیں. تو جب ایک راوی ایک محدث کا متابع آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک اور ساتھی بھی اسی طرح روایت کرتا ہے، تو اس کی بات کو تقویت ملتی ہے نا. لیکن اس کا جواب بھی حنفی محدثین نے دیا ہے کہ شعبہ کا متابع بھی موجود ہے. ہمیں یاد ہے جب ہم یہ حدیث پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ایسے موقع پر نا وہ سیاستہ کا پورا سیٹ ساتھ لاتے تھے، اور اس جیسی حدیثیں جو ہے نا وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی کتاب کھولو تاکہ آپ مثلا ابو داؤد کھولو یا یہ وہاں سے ہمیں دکھا کر بتاتے تھے. تو غالباً ابو داؤد میں ہمارے استاد نے وہ بتایا تھا کہ اس کا کوئی غالباً متابع جو ہے نا وہ موجود ہے، اگر میں غلط نہ ہوا ابو داؤد کا. تو ایک منٹ میں آپ کو یہ کنفرم ہوتا نہیں ہو جائے گا یا نہیں، چلو میں آپ کو یہ پھر کل انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا مطابق کہاں موجود ہے. شعبہ کا یہ موجود ہے، ورنہ آپ میں سے کوئی درس ترمذی میں اسے دیکھیں انہوں نے اس میں یہ بات کہی ہوگی، تو لہٰذا اس کا مطابق میں موجود ہے. ایک اور بات بھی ہمارے استاد نے، ترمذی شریف کے استاد نے ہمیں یہ بات بتائی تھی یہ پڑھاتے ہوئے کہ دیکھو شعبہ اور سفیان کا اگر ہم آپس میں موازنہ کریں نا، یہ دونوں بہت بڑے محدثین ہیں، امام شعبہ اور سفیان سوری، یہ بہت بڑے یہ ہیں. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ سفیان میں ایک ویکنیس تھی، ایک کمزوری تھی، وہ یہ تھی کہ سفیان مدلس راوی تھا. سفیان کبھی کبھار تدلیس کرتا تھا، اور تدلیس آپ سمجھتے ہیں کہ تدلیس اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک محدث کسی استاد سے حدیث نہیں سنتا تو اور کسی اور سے سنا ہوتا ہے جو ضعیف راوی ہوتا ہے، تو وہ ضعیف راوی گرا دیتا ہے اور ڈائریکٹ اس کا ان کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ بھئی انہوں نے اسے سنا ہی نہیں سنا. اس میں پھر وہ صراحتاً اخبرنا حدثنا یا سمیعت کے الفاظ نہیں کہتا، ظاہر یہ تو کھلا جھوٹ ہے نا. تو یہ محدثین جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا ایسی بات کر لیتے تھے جس سے وہ بات بھی پوری ہو جاتی اور جھوٹ بھی نہ آتا. تو اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے. تو سفیان مدلس راوی، تو اور مدلس کے بارے میں اصول یہ کہ مدلس راوی کا عنانہ قبول نہیں ہوتا. جو مدلس ہے اس کا عنانہ قبول نہیں ہے، وہ صراحت کرے گا سمیتوں کی تو قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب مدلس کا عنانہ قبول نہیں ہے تو یہاں تو سفیان ان سے روایت کر رہے ہیں نا. تو لہٰذا اور شعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تدلیس کے سب سے زیادہ خلاف تھے. شعبہ تدلیس میں بہت زیادہ اس کی سفیان کا عنانہ تو قبول نہیں ہوگا، تو پھر شعبہ کو قبول ہوگا. اس اعتبار سے بھی شعبہ کو یہاں اعجاز سے لے بنسبت سفیان کی. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اب اس کے بعد انہوں نے وہ جو وہی اسی حدیث کی سند ذکر کر دی، علا بن صالح اسدی ان سلمۃ بن کوہیل وجر بن عباس ان وائل ابن حجر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوا حدیث سفیان. اب یہ سارا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی پڑھیں پھر آگے. باب ما جاء في فصل التأمين. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا سيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. جی دیکھیں، باب ما جاء فی فضل تأمین، یہ باب ہے آمین کی فضیلت کے بارے میں۔ دیکھو یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں نا، آگے آئے گا رفع دین کا مسئلہ آئے گا، خاص طور پر رفع دین کا مسئلہ، ایک آمین کا مسئلہ، اور ایک ہاتھ باندھنے کا بھی مسئلہ کہ کہاں ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ ہمارے حنفی محدثین اس بارے میں ایک بات کہا کرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی ٹھیک بھی ہے، تھوڑا سا اس کو ثابت کرنا پڑے گا، یعنی حوالوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ۔ اس کا وہ یہ ہے کہ دراصل یہ اکثر یہ اس جیسی احادیث جو ہے نا، یہ آپ کو یا تو چھوٹے صحابہ سے ملیں گی یا مسافر صحابہ سے ملیں گی۔ چھوٹے صحابہ سے مراد ہے مرتبے میں نہیں، عمر میں جو چھوٹے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے عبداللہ بن زبیر ہو گئے، عبداللہ بن عمر ہو گئے، یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جیسے صحابہ، یا عبداللہ بن عباس ہو گئے، یہ بھی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، یا مسافر صحابہ، جیسے مسافر میں حضرت وائل بن حجر کی ہے، ایک اور بھی راوی ہے، بڑا مشہور نام ہے، آ جائے گا رفع دین میں، وہ ان کا بھی بڑی روایات وہ پیش کرتے ہیں رفع دین میں، وہ بھی مسافر ثابت ہے۔ تو ہمارے حنفی محدثین اس کو ذرا یوں دیکھتے ہیں کہ دراصل جو مسافر صحابہ سے اس طرح کی حدیث مرمی ہے، اس کا جواب یا تو یہ ہے کہ وہ آپ علیہ صلاۃ والسلام اس وقت وہ کام کرتے تھے جس زمانے میں مسافر صحابی آئے تھے، پھر جب وہ چلے گئے تو اس کام کا ظاہر بعد میں منسوخ ہو گیا، یا آپ علیہ السلام نے متروک کر دیا۔ ان مسافر صحابی کو بعد میں پتہ نہ چلا، تو انہوں نے یا پھر آمین جیسے مسائل میں ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے بھی آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ایسا کیا ہے۔ رہ گئے جو چھوٹے صحابہ تھے، وہ کیوں اس طرح کی روایت ذکر کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے صحابہ نے وہ چیزیں دیکھی تھی، ظاہر ہے وہ مسجد نبوی وغیرہ میں تو آتے تھے نا، شروع زمانے میں جب یہ چیزیں ہوتی تھی، بعد میں آپ علیہ صلاح السلام نے یہ چیزیں متروک کر دی، جب نماز کی جو فائنل شکل ہے نا، جو بالکل اس کا ایک سٹینڈرڈ شکل ہے، تو اس میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو جو چھوٹے صحابہ تھے، وہ بعد میں لوگوں کو نبی علیہ صلاح السلام کی وہ شروع والی چیزیں بھی بتایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، تاکہ ان چیزوں کا بھی احیا ہو جائے، یا وہ چیزیں بھی امت کے سامنے آ جائے۔ تو پھر ان لوگوں نے دھڑا دھڑ پھر اس کو لیا، وہ ایک نئی چیز تھی، کہ جیسے رفع دین، ہاتھ ہاتھ اٹھانا نماز میں، تو پھر لوگ اس کو بڑا لیتے تھے کہ دیکھو ہاتھ بھی اٹھاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تو لوگوں نے شوق پہ اس کو شروع کر دیا، تو اس زیادہ تر ہمیں پھر عمل نظر آنے لگا، یا زیادہ لوگ اس کو روایت کرنے لگے۔ ورنہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں رفع دین کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ امام مالک ظاہر ہے مدینہ میں کون لوگ تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں، ان کے پوتے پڑ پوتے یہی لوگ رہتے تھے، صحابہ کی نسلیں رہتی تھی، تو عمل جو تھا نا، یہی وجہ کہ بڑے صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود ہو گئے، یہ جو اکابر صحابہ حضرت عمر ہو گئے، حضرت ابو بکر، حضرت علی ہو گئے، تو یہ حضرات ان جیسی روایت یا ان جیسی چیزیں کم ہی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نماز کی اختلافی مسئلوں کے بارے میں زیادہ تر ہم یہی کہتے ہیں، جو نماز کی اختلافی مسائل ہے، جس میں آپ فاتحہ خلف الامام بھی ڈال دو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اگرچہ وہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی مسائل سے، وہ اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن باقی چیزوں کا یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک توجیہ ہم کرتے ہیں، جو واللہ عالم کتنی حد تک صحیح ہے، لیکن ہمارے حضرات اس کی اس طرح کی توجیہات کرتے ہیں۔ تو اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل التأمین، کہ امین کی فضیلت کے بارے میں۔ دیکھو امین آہستہ کہنا ہے، اس کی ایک وجہ اس حدیث میں بھی چھپی ہوئی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام آمین کہو، فامنوا، تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ، کیونکہ جس کا آمین موافق ہو گیا ملائکہ کے آمین کے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آمین زور سے کہنا ہے، وہ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ہم بھی، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں فرمایا کہ جب امام زور سے آمین کہے تو تم بھی، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو امام آمین کہے گے، مطلب ہے تم سنو امام کے آمین، تو پھر تم بھی آمین کہو، تو امام زور سے آمین کہے گا تو ہم سنیں گے، وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اذا امن الامام کا مطلب ہوتا ہے جب امام
आमीन कहो। तो ये जरूरी नहीं कि इमाम जोर से कहेगा तो हमें पता चलेगा कि इमाम ने आमीन कही है, वो आहिस्ता कहे तब भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वलद वालीन के बाद आमीन कहनी है। बाकी हमारे हजरात इसको यूं भी देखते हैं कि इसमें फरमाया कि जिसकी आमीन मलाइका के आमीन के मुआफिक हो गई, और मलाइका ज़ाहिर है आमीन आहिस्ता कहते हैं तो हमें भी आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए। दूसरा हम ये कहते हैं कि देखो आमीन एक दुआ है। आमीन दरअसल इसम फेल है अरबी ग्रामर के लिहाज से। इसका मतलब है, यानी इसम फेल उसको कहते हैं जिसमें वो इसम होता है, मतलब फेल का देता है या अमर का देता है। तो आमीन का मतलब होता है इस्तजिब, यानी अल्लाह आप हमारी दुआ कबूल कर ले। तो दुआ कबूल कर ली भी किस्म की दुआ है ना, कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे, तो ये भी दुआ है। तो कह कि आमीन एक दुआ है, और दुआ में असल इख्फा है, दुआ असल में आहिस्ता मांगी जाती है। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि क्या है, कि आमीन जो है ना वो गए कि आहिस्ता कहनी। बाकी जो जोर से कहने वाले हैं ना, उनमें भी थोड़े से इख्तिलाफात हैं कि भाई जोर से इमाम आमीन कहेगा या मुख्तदी भी जोर से कहेंगे, क्या जारी नमाजों में जोर से कहना है या सिरी नमाजों में भी जोर से कहना है। तो थोड़ा सा इस तरह के इख्तिलाफात उनमें चलते रहते हैं। तो लेकिन जो सिरन वाले के हैं वो बिल्कुल एक जैसे पढ़े कि भाई जहरन नमाज हो रही हो, सिर्रन नमाज हो रही हो, इनफरादी नमाज हो रही हो, तो आहिस्ता ही आमीन कहनी है। जाहिर है जो लोग जहरन आमीन के कायल है, उनको ये प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं ना, यानी अब आहिस्ता वाला क्या कहे, जो इनफरादी है वो क्या करे। दूसरी बात यह कि अगर सिरी नमाज में आमीन जोर से कहनी है तो बड़ा अजीब है कि बाकी किरात तो आहिस्ता की है, सिर्फ आमीन कह दी, न इससे पीछे कोई किरात है न उसके बाद, यानी सुनाई नहीं दे रही। तो ला महाला सिरी नमाजों में फिर सिरन कहने पड़ेंगे। ज्यादातर माकूल जारी नमाजों में आमीन जाहरन का जहन में आता है कि जब बाकी सारा जारन है तो आमीन भी जारन कहो। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा नुक्ता यह है कि ये जो आमीन है ये कुरान का हिस्सा नहीं है ना, तो बाकी तो कुरान है ना, तो उसके बाद भी कुरान पढ़ना है, उससे पहले भी। तो मेरे ख्याल में कुरान को गैर कुरान से मुमताज करने के लिए भी शायद आमीन में सिरन ज्यादा बेहतर होगा कि उसको सिरन कहा जाए। तो गोया कि आमीन के सिरन कहने की अच्छी खासी वजूहात हैं। बहरहाल जो जारन कहते हैं उनके पास भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आमीन सिरन ऐसा है कि उसको ये साबित ही नहीं है या नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इब्ने माजा में एक हदीस आ रही है कि वो एक साहबी फरमाते हैं, एक ताबी, कि वो जब आमीन कहते थे तो आवाज़ गूंज जाती थी इस मस्जिद में। तो वो इस जैसी अहादीस को लेते हैं। तो बहरहाल अफजलियत है, जाहिर है जो आमीन सिरन या जारन कहने का कायल है, दोनों तरफ वजूहात है, सिर्फ ये तरजीह का मामला है या अफजलियत का मामला है या ज़्यादा बेहतर का मामला है, तो दोनों कर सकते हैं। जी पढ़े आगे। एक्सक्यूज मी सर, जी अभी भी मस्जिद नबी जो है ना आमीन की आवाज से गूंज उठती है, और सीरी नमाजों में आमीन नहीं कहते, से क्योंकि होती है। सीरी नमाज में तो वो जो तिलावत है वो नहीं, कारी साहब जो इमाम साहब हैं ऊंची आवाज में नहीं कर रहे होते ना, तो उसमें आमीन नहीं होती, सिर्फ जहरी नमाजों में होती है सिर्फ और जारी ऊंची नमाजों में होती है, ठीक है। होती है। और मस्जिद नबी गूंज उठती है आमीन की आवाज से। हाँ वैसे असल में ना मेरा अपना उसमें अमल ये है कि जब मैं अहले हदीस हजरात की मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, तो और वो ज़ोर से आमीन कहते हैं, फिर मैं ज़ोर से ही कहता हूँ। और जब हनफी हजरात की ज़ाहिर है फिर अपने अमल पे उस पे अमल करता हूँ। तो बहरहाल इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाक़ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो हज़रत वो काडवी रहमुल्लाह की उसमें भी आता है गालिबन, कि वो अंग्रेज़ के दौर में जब वो इख्तिलाफ हो गया फिर आमीन पे फिर लड़ाई हो गई। तो वो उसने कहा, उस वक्त बेचारे जज भी अच्छे खासे थोड़े से पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा इस्लामी नुक्ता नज़र से तो एक आमीन बिसिर है और एक आमीन बिलजार है। इन्होंने एक तीसरी किस्म की आमीन निकाली, आमीन बिशर। तो उन्होंने कहा आमीन बिशर का तो इस्लामी किताबों में नहीं आया हुआ, लेकिन बिसिर और बिलजार दोनों मौजूद है। तो ये लड़ाई वाले मसले हैं नहीं, असल में मसला ये हो गया कि हमारे इसमें, यानी कता नज़र इसके क्या मैं एक हनफी हूँ या हनफी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। एक अगर आप हिस्ट्री देखें, इन इन मामलात को जो लड़ाई झगड़े का जरिया बनाए ना, वो हमारे गैर मुक़ल्लिद हजरात ने बनाया, एहले हदीस हजरात ने बनाया। और बाकायदा इसको एक तबलीग की शक्ल दे दी, और शुरू शुरू में इस पर मुनाजरे करना और ये कहना कि हनाफ हदीस के मुखालिफ है। हालांकि देखो ये मसले अभी आप देख रहे हैं वहां से चले आ रहे हैं, कोई हनाफ ने कोई अभी नहीं गढ़ा कुछ। तो ये वहां से चले आ रहे हैं, तो जब वहां से चले आ रहे हैं तो फिर ये कहना कि हनाफ हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं। तो जब उन्होंने वहां से एक्शन किया तो फिर रिएक्शन तो आना था हनाफ का। तो यूं एक लड़ाई झगड़ों का जरिया बन गए, वरना ये लड़ाई वाले मसाइल है ही नहीं। जिसके नज़दीक जो राजे है बस वो उसको करे, तो वो ज़्यादा ठीक है।
یہ غالباً حضرت مدنی رحم اللہ کی اس میں ایک میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، تو وہ کہتے تھے جب میں عرب گیا، چونکہ وہ عرب میں پھر آخری کافی سال رہے، تو وہ کہتے تھے مجھے ان کا وہ طریقہ پڑھنے کا بڑا اچھا لگا، حدیث پڑھنے کا۔ کہتے ہیں وہ حدیث پڑھتے تھے، اور حدیث پڑھنے کے بعد وہ کہتا تھا وفی حاض الحدیث حجت ساداتنا الحنفیہ، کہ اس حدیث میں ہمارے حنفی سادات یعنی حنفی حضرات کا اس میں حجت ہے، ان کی دلیل ہے۔ پھر ایک حدیث پڑھنے کے بعد کہتے تھے وفی حاضہ حجت ساداتنا شافیہ، یہ حدیث ہمارے شافعی حضرات کی دلیل ہے، بس بات ختم۔ تو یہ جب اس طرح کے مناظرے شروع ہو گئے تو پھر ہمارے درس نظامی میں بھی یہ چیزیں زیادہ تر حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو رواج دیا، پھر وہ ابھی تک وہ پڑھایا جا رہا ہے، اور طلبہ بیچارے بہت تھک جاتے ہیں ان جوابات کو اور ان چیزوں کا، لیکن اس کا نقصان نہیں ہے، یعنی فائدہ تو ہے، انسان کو علمی گروتھ ہو جاتی ہے، چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو یوں لڑائی کا یا اس چیزوں کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في السكتتين. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن الحسين قال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخلا في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتردى إليه نفسه. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. شاباش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی سکتتین۔ سکتتین کا مطلب ہوتا ہے دو سکتے، یعنی دو دو مرتبہ خاموشی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات کے دوران، نماز کے دوران، ظاہر ہے جب جہرن قرات ہوتی تھی تو دو موقع پہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ تو حضرت سمورہ فرماتے ہیں کہ دو سکتے میں نے یاد کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فان کا رضا لے کا، لیکن اس کا انکار کیا نے یاد کیا ہے، نبی علیہ السلام دو دو موقع پر خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو سعید کہتے میں نے قتادہ سے پوچھا ما ہاتان سکتتان، یہ دو سکتے کون سی جگہوں پر ہوتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا سکتہ اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے تھے، یعنی اللہ اکبر کے بعد سکتہ کرتے تھے۔ وہی سکتہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آہستہ ثنا پڑھنی ہوتی تھی نا، تو گویا کہ اس کو انہوں نے سکتہ کہہ دیا۔ پھر قرات تھوڑی سی دیر کے بعد شروع کرتے تھے۔ اور دوسرا وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَ، جب آپ قرات سے فارغ ہوتے، ثم قال بعد ذلك، پھر اس کے بعد کہتے وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی جب وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے تھے، یعنی قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہے جب آپ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے تھے۔ دیکھو وَلَا الضَّالِّينَ پڑھنے کے بعد آپ سکتہ اختیار کرتے، تو یہ سکتہ جب آپ اختیار کرتے تو یہ کس کی دلیل بن گئی؟ یہ احناف کی دلیل بن گئی کہ یہ سکتہ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ آہستہ آمین کہتے تھے، آمین کی خاموشی کے لیے، پھر اس کے بعد آپ نے قرات شروع کرنی ہوتی تھی۔ لیکن شوافی اس کو کہتے کہ نہیں، آپ کا سکتہ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی سی سانس بحال کرنے کے لیے آپ سکتہ کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سکتہ تھوڑا سا لمبا ہوتا تھا، کبھی اس لیے بھی آپ سکتہ اس کو کرتے لمبا کرنے کے لیے، چونکہ شوافی کے یہاں مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کو موقع دیتے تھے تاکہ وہ آپ کی قرات کے ساتھ اپنی قرات درست کر لیں۔ ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مقتدیوں کی قرات میں فرق تو ہوتا ہوگا، تو آپ سکتہ اس لیے بھی اختیار کرتے شروع کرنے سے پہلے تاکہ وہ تھوڑا سا مقتدی آپ کے ساتھ آ کر لگ جائے، یعنی مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لیں، اور تاکہ دونوں کی آمین پھر اکٹھی ہو جائے، تو وہ اس طرح سے بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ سکتہ آمین کہنے کے لیے ہوتا تھا، آمین آہستہ کہہ دیتے تھے پھر آپ شروع کر لیتے تھے۔ جی تو اب اس کے ایکچولی بعد سر آگے، جی جی پوچھیں۔ اس میں وہ کافی دیر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ میں ابھی رمضان میں ہی عمرہ کر کے آئی ہوں نا، تو نمازیں پڑھنے کا الحمدللہ وہاں پہ موقع ملا ہے، تو وہ نا ماشاء اللہ، آمین کے بعد کافی دیر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ مقتدی جو ہیں وہ پوری سورۃ فاتحہ خود سے پڑھ لیں۔ یہی ہے۔
हाँ बिल्कुल, वो इसी को कहते हैं। तो लेकिन जी बहरहाल ये उस लिए है। तो लेकिन इमाम तिरमिजी देखो आगे वही कहते कि ये सांस लौटाने के लिए होता था। कहते वकान युजिबु, आपको ये पसंद था, रावी कहते इजाफा रगा मिनल क़िरा, जब क़िरात से फारिग होते, अयस को तक ये खामोश हो जाए, हत्ता यतरादा इलैहि नफ्सु, ताकि आपकी सांस बहाल हो जाए। अगर इंसान जब मुसलसल बोलता है तो सांस थक जाता है, तो वो सांस की बहाली के लिए थोड़ा सा आप वक्फा करते थे। वो फिलबाब या नबी हुरैरा। तो इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हदीस समूरा हदीस हसन है, और ये बहुत सारे आले इल्म का कौल है कि इमाम के लिए मुस्ताहब है अयस को तक कि वो थोड़ा खामोश रहे, बाद मा यफ्ततिहु सला व बाद अल फराग मिन अल क़िरा, और क़िराअत से फरागत के बाद। और यही अहमद इसहाक और बाकी सहाबा का, हमारे असहाब का कौल है। लेकिन बहरहाल ये मसला मैंने बता दिया कि वो सकता इसलिए नहीं होता था, वो आमीन के लिए होता था। तो यानी इसके लिए कहना कि वो फातिहा साथ पहुंच जाए, इसकी कोई किसी जगह तसरी नहीं है ना। देखो एक तसरी रावी क्या कहते हैं, हत्ता ये तरादा इलैहि नफ्स, वो सांस की बहाली के लिए आप ऐसा करते थे। तो या तो, और हम अहनाफ क्या कहते हैं कि वो आमीन कहने के लिए होता था। तो इसकी तसरी नहीं है कि ये सकता इसलिए होता था ताकि उसमें फातिहा पढ़ ले और फातिहा वाले जो है ना वो आपके साथ मिल जाएं। किसी जगह इसकी जी पढ़े, एक पढ़ लेते हैं। जी सही। باب ما جاء في وزء اليمين يعني الشمال في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيثة بن حلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغزيب بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث حلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسم حلب يعني واسم حلب يزيد بن قنافة. शाबाश जी। आजा फी वज़िल यमीन अल शिमाल फी सलाह, कि ये बाबे के हाथ को, दाएं हाथ को रखना बाएं हाथ पर नमाज में। तो हज़रत हुलब वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये उम्मना हमें इमामत करवाते थे, फ़यअख़ुज़ु शिमालहु बियमीनी, तो अपने बाएं हाथ को पकड़ते थे दाएं हाथ से। वफ़िल बाब, और इस बाब में हज़रत हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायात है। अब काल अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हुलब वाली हदीस हसन है। वल अमल वाला हाजा, और अमल इसी पर है आले इल्म के, नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन और बाद वाले। यरौन, वो ये समझते हैं, अय्यज़ार रजुलो, कि आदमी रखे यमीन हो अपना दाएं हाथ बाएं हाथ पर फिसला नमाज में। और बाज़ ये समझते हैं अय्यज़ा फ़ौक़ सुर्रा, के नाफ के ऊपर रखें। और बाज़ ये समझते हैं अय्यज़ा मा तहत सुर्रा, के नाफ के नीचे रखें। वकुल्लु ज़ालिका वासिउन इंदहुम, और इन सब की उनके यहाँ गुंजाइश थी। कितना प्यारा ये जुमला है, ये याद रखना, कि नाफ के ऊपर रखे नाफ के नीचे रखे, सब में गुंजाइश थी। कोई लड़ाई वड़ाई का जरिया नहीं था। तो अब वो हमारे इसको लड़ाई का जरिया बनाया गया है। अगर नाफ के नीचे रखे तो कहते हैं हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। इमाम तिरमिजी साहबा और ताबीन का नकल कर रहे हैं कि कोई नाफ के नीचे रखते थे, कोई नाफ के ऊपर रखते थे। तो लिहाजा इन सब की गुंजाइश थी। तो गई इन चीज़ों में लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए। तो और हुलब यजीद बिन कुनाफा अताई उनका नाम है। देखो इसमें हमारे हजरत इसको एक और एंगल से भी देखते हैं इस जुमले को, कि नाफ के नीचे नाफ के ऊपर, सीने पर जिक्र नहीं है ना कि सीने पर रखते थे। तो ये हमारे गैर मुक़ल्लिद हजरात बिल्कुल सीने पे रखते हैं, वो नाफ के ऊपर नहीं है, वो अला सदर के अल्फाज है। तो बहरहाल वो इसको इस तरह से यानी हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि इसमें सीने का जिक्र नहीं है। देखो अगर हाथों वाले मसले के बारे में देखें तो इमाम मालिक के यहाँ तो हाथों को छोड़ना सुन्नत है,
ارسال سنت ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وضع سنت ہے، یعنی ہاتھ کو رکھنا ہے۔ اور اس بارے میں کافی ساری روایات ہے، اور ارسال کی جو امام مالک کا مذہب ہے وہ اچھا خاصا کمزور ہے، اس کی زیادہ وہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یعنی کس طرح سے رکھنے ہیں۔ تو دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اور اس طرح سے ہمارے ہاں تو اس کو پکڑنا ہے، تو پکڑنے کے لیے ایک حلقہ بھی بنائے، یعنی جو چھوٹی انگلی ہے وہ نیچے کر دیں، جو انگوٹھا ہے وہ اوپر کر دیں، اور جو تین انگلیاں بچ گئی وہ بچھا دیں، تو اس طرح سے وہ ایک پکڑنے والا وہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں یعنی ناف کے نیچے، اور شوافے کا ناف سے اوپر ہے لیکن ان کے یہاں بھی سینے کے نیچے، یعنی ان کے یہاں بھی مکمل سینے کے نہیں ہے۔ تقریباً اس میں یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کا سینے پر کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، یہ ہمارے غیر مقلد حضرات اس کو کرتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اس پر باپ بھی نہیں باندھا، یا شاید آگے آ جائے گا، لیکن بہرحال یہ مسئلہ سینے پر علی الصدر کے الفاظ نہیں ہے، ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر کے تو ہیں، ظاہر ہے وہ ناف کے نیچے اور اوپر اتنا بڑا فرق اس میں نہیں ہے نا، تو اگر سینے پر ہوتا تو اس کا ذکر ضرور کرتے علی الصدر۔ تو لیکن ہمارے غیر مقلد حضرات ان کے پاس بھی ایک حضرت وائل کی کچھ حدیث ہے جس میں علی الصدر کے الفاظ ہے، اس لیے وہ اس کو لیتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ 15 منٹ گویا کہ ہمارے اس وقت سے رہ گئے، تو یہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے سبق میں یہ 15 منٹ بھی ہم کچھ زیادہ پڑھ لیں گے، صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے میں نے سر. کسی جگہ جانا تو اس لیے میں نے کہا تاکہ ناغا نہ ہو جائے۔ چلے جی، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، آپ لوگ جلدی آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔